نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوك فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ حضرات محترم، جس طرح کہ پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی، سورۃ عنکبوت ایسے وقت میں اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جب مکے کے اندر مسلمان انتہائی خوفناک زندگی بسر کر رہے تھے۔ کفار کا ظلم و ستم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے ساتھ بھی بہت زیادہ تھا۔ صحابہ کرام کو تو وہ کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ جو غریب اور غلام قسم کے مسلمان تھے ان کے ساتھ تو ان کا سلوک ایسا تھا کہ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، جتنا ظلم انہوں نے کیا، لیکن اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے ہر تکلیف کو اٹھا کے اپنے دین اور ایمان کو قائم رکھا۔ اور آج ہمارے پاس جو دین ہے، اگر ہم اپنے آپ کو فخر کے ساتھ مسلمان کہتے ہیں اور ہمارے پاس جو قرآن جیسی نعمت ہے یا رسول اللہ کی سیرت ہمارے پاس ہے، وہ تو سب صحابہ کرام کی وجہ سے ہے۔ تو یہ بات بھی بارہا مرتبہ عرض کر چکا کہ ہر انسان کے برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ کوئی تکلیف دیتا جائے بلا وجہ ہی، کوئی مانگنا نہیں، کچھ لینا دینا نہیں، لیکن وہ شخص اذیت پہ اذیت دیتا جائے تو آخر انسان دل برداشتہ ضرور ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو آزمائش کا وقت ہے یہ بہت تھوڑا ہے۔ پہلی امتوں میں 2 نبیوں کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں، ان میں ایک ہے سیدنا نوح علیہ السلام۔ ان کے متعلق اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 950 سال تک لوگوں کو دعوت توحید دی، اور 950 سال کے اندر صرف 82 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، باقی سب کے سب بدبخت ہی رہے۔ اس میں یعنی ایک سبق یہ تھا کہ آپ کے ساتھ تو بہت سے ساتھی مل گئے ہیں اور آپ کا دورانیہ بھی زیادہ لمبا نہیں، ابھی تو چند سال پہلے آپ کو نبوت سے نوازا گیا،
اور اللہ نے آپ کے بات میں اتنی برکت دی کہ بہت سے لوگ آپ کے دین کو قبول کر چکے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے متعلق میں پہلے عرض سورۃ ہود کے اندر کر چکا ہوں کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ لوگوں کے سامنے دعوت حق دینے کے لیے جاتے تو ان پہ اتنے کنکر، اتنے جو ہے وہ کنکر یا پتھر مارے جاتے کہ بعض اوقات ان کا جسم پتھروں میں دب جاتا، اور گھر والے آ کے سیدنا نوح علیہ السلام کو نکال کے لے جاتے۔ تو اللہ رب العزت یہاں ان کا تذکرہ کر کے انہیں تسلی دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے بھی دیکھیں کتنی سخت آزمائشوں سے اپنا وقت گزارا، اور یہ تھوڑی سی مدت نہیں تھی، 950 سال۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ 50 کم 1000 سال تک لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے۔ یہاں انسان تعجب میں آ جاتا ہے، 1000 سال عمر کیسے کاٹی ہوگی؟ یہ بات یاد رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا نا، ان کا قد 60 ہاتھ تھا، یعنی یہ ہاتھ ہے 60 ہاتھ لمبے تھے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا قد اور عمریں گھٹتی گئی، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو 100 سال تک پہنچیں گے اب، اور یہ حقیقت ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں 50 سال سے کم اوسط عمر ہے، بہت کم لوگ ہیں جو 50 کو کراس کرتے ہیں۔ تو اللہ جتنی بھی ہمیں زندگی دے ایمان کی حالت میں دے، اللہ ہمیں موت بھی دے تو ایمان کی حالت میں دے۔ تو نوح علیہ السلام نے اتنی لمبی مدت صرف دعوت دی، اور جب قوم ہلاک ہو گئی اس کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اس کا ہمیں کوئی تصور نہیں، اور نبوت ملنے سے پہلے کتنی آپ کی عمر تھی یہ بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن صرف ان کی دعوت کی عمر، یعنی لوگوں کو دعوت حق کی طرف بلانے کی عمر جو ہے وہ 950 سال تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب انہوں نے نہ مانا، یعنی آخر یہاں بھی برداشت ہے نا، اور اس کی کوئی حد ہوتی ہے۔ جب نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے کہ اب ان میں کوئی بھی نہیں مان رہا، پھر اللہ سے دعا مانگی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب اس زمین کے اوپر کافروں کا ایک بھی گھر نہ چھوڑنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر طوفان نے انہیں پکڑ لیا، وہ سب ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نجات دی انہیں جو کشتی کے اوپر سوار تھے۔ اور یہاں ذرا تصور کریں، جب پوری دنیا سمندر کا نقشہ پیش کر رہی تھی اور نہ معلوم کتنی بلندی تک پانی تھا کہ پہاڑ تک ڈوب گئے تھے، اس پانی کا ختم ہو جانا یہ بھی اللہ کی طرف، پانی آنا اور پانی کا ختم ہونا یہ دونوں اللہ کے معجزے تھے، کہ زمین سے پانی ابلا، آسمان سے اترا۔ تو جب پانی آ گیا تو اس پانی کا جانا اور کہاں جانا یہ انسان کے تصور میں بھی نہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوا تو سارا پانی زمین نکل گئی۔ وگرنہ آپ دیکھیں کہ اگر پانی کہیں کھڑا ہو، ایک جوہر ہی ہو نا، تو وہ سالوں نہیں سوکھتا۔ تو پوری بھری ہوئی زمین پانی کہاں چلا گیا یہ اللہ کی نشانی ہے، اور ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ اللہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ آج میرے عزیز بھائیو دیکھیں، یہ ہمارے کراچی میں سمندر ہے،
اور سمندر کے پانی سے 1.5 فٹ جو ہے کراچی شہر جو ہے اس سے نیچے ہے، اس پانی کو کس نے روکا ہوا ہے؟ اور دنیا میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں 10 فٹ سمندر کا پانی اونچا ہے، شہر نیچے ہے، لیکن اللہ نے اسے ایک خاص حد تک ساحل تک روکا ہوا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں تو پانی سمندر کا آتا ہے، شہروں کے شہر تباہ کر کے دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ تو یہ تو سمندر کے چھوٹے سے حصے سے یہ معاملہ ہوتا ہے، جب پوری دنیا سمندر بن چکی اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ جو کشتی میں تھے، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ جہان والوں کے لیے ہم نے یہ بہت بڑی نشانی دکھائی ہے کہ ایسے حالات میں جب ہر طرف طوفان تھا، جس کو اللہ نے چاہا اسے بچا لیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جسے اپنی قوت و طاقت پہ، جوانی پہ بڑا ناز تھا، تو نوح علیہ السلام نے اسے کہا ارکب معنا، میرے ساتھ سوار ہو جا۔ تو ذہن میں تکبر تھا، کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ کی چوٹی ہے، ابھی چڑھ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی نہیں بچے گا، صرف وہ بچے گا جسے اللہ بچائے گا۔ تو یہاں اللہ نے کہا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے نجات دی ان کو جو اصحاب السفینہ کشتی والے تھے، اور کیا ہم نے جہان والوں کے لیے نشانی۔ پھر آگے ابراہیم کا تذکرہ ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوا، جب انہوں نے قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان لو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، بے شک تم اللہ کے علاوہ بتوں کو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے، اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کے بتوں کو پکار رہے۔ وَتَخْلُقُونَ إِفْقًا، ان کے متعلق جتنی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں سب جھوٹ ہے، اور آج ان پیروں کے متعلق بھی جتنی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں واللہ باللہ سمت اللہ سب جھوٹ ہے، کہ فلاں نے اتنے سال بعد کشتی ڈوبی ہوئی اتار دی، ایسے کر دیا، یہ سب جھوٹ، کسی نے نہیں دیکھا، سب قصے کہانیاں ہیں۔ تو کہا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، تم نے یہ سب کچھ جھوٹ گھڑا ہوا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا، جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، اگر کچھ مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگو۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوهُ، یہ ابراہیم اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، کیونکہ تمہیں لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ پھر فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوكَ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ کو اللہ فرما رہے ہیں ان تُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں نا، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، آپ سے پہلے بہت سی امتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہم نے رسول اس لیے نہیں بھیجے کہ لوگوں کو پکڑ کے ہدایت پہ لاؤ، بلکہ یہ صرف پہنچانا ہے، جس کا من چاہتا ہے مانے، نہیں من چاہتا تو میں خود نپٹوں گا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں ہم نے کوئی رسول بھیجا مگر واضح طور پہ پیغام پہنچانے کے لیے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، پھر اللہ اپنی ذات کی طرف متوجہ کرتا ہے سب، کیا تم نہیں دیکھتے کس طرح اللہ نے اس خلق کی ابتدا کی؟
اس دنیا کو بنایا، اس میں انسان کو بسایا، آغاز میں انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ ساری جو چیز بنائی اللہ نے، شروع میں اللہ نے نہیں بنائی۔ کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ، جس طرح اس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے وہ پھر دوبارہ لٹائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ دوبارہ لٹانا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب انسان یا کوئی بھی چیز کچھ نہیں تھی تو اللہ بنا دیتا ہے، تو جب بنا ہوا انسان مر جاتا ہے تو اسے دوبارہ لٹانا ہی اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ ہمیشہ انسان غلط تصور بناتا ہے۔ تو کہا قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کے دیکھو، فانظروا کیف بدا الخلق، کس طرح اللہ نے اس خلق کی، اس مخلوق کی ابتدا کی۔ ثم ينشئ اللہ ثم ينشئ النشأۃ ثم اللہ ينشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ دوبارہ اسے سب کچھ کو پیدا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب انسان اللہ کے حضور جائیں گے پھر اللہ مالک خود جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ کیا؟ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جس کو چاہیں گے عذاب کریں گے، جس پر چاہیں گے رحم کریں گے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، انسان کے عزیز و اقارب میں دنیا میں جاتے ہی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ جنتی ہے یا کسی کے متعلق یہ کہنا یہ جہنمی ہے، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا اختیار جو ہے اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ کس کو کس پر رحم کرنا ہے، کس کو عذاب کرنا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ یا ہم کسی کو یہ کہیں کہ تیری اللہ کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا، یہ بھی بات غلط ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں جو بات سمجھا رہے ہیں مجھے اور آپ کو، وہ یہ ہے کہ یہ عذاب دینا اور معاف کرنا یہ میرا اختیار ہے۔ اس لیے کسی کے گناہوں کو دیکھ کے اسے کہنا کہ تجھے معافی نہیں مل سکتی، یہ بھی غلط ہے۔ اور کسی کے متعلق یہ تصور کرنا کہ بس جی کوئی فوت ہوتا ہے یہ تو ہے ہی جنتی ہے، بھائی کس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے ساتھ لڑتے ہوئے جنگوں میں شہید ہو جاتے نا لوگ، تو انہیں بھی آپ ایسے نہیں کہتے تھے یہ شہید ہے، کہتے ہیں اللہ اس کی یہ موت کو قبول فرمائے اور اسے شہادت میں تبدیل کر دے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس کی اطاعت میں کرتے ہیں، لیکن قبولیت پھر بھی اس کے پاس ہے کہ ہم جو بھی اچھا عمل کریں اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے التجا کریں۔ اور دوسری بات، ہمیں ہمیشہ اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ اللہ ہی کے اختیار میں۔ کہا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب کرے گا، جس پہ چاہے گا رحم کرے گا۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ پھر جو لوگ دنیا میں اپنی قوت، اپنی طاقت پہ بڑے نازاں ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، دنیا میں سپریم طاقتیں ہیں اور وہ سمجھتی ہیں دنیا میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں، اللہ کہتے ہیں وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم اس زمین پہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَلَا فِي السَّمَاءِ، نہ آسمان میں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، جب وہ پکڑتا ہے تو اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست بنتا ہے نہ کوئی مددگار۔ تو اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہماری مدد فرمانا۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہم تیرے عذابوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم سب تجھ سے تیرے رحم کا سوال کرتے ہیں، ہم سب پہ رحم فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔